على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحج کی آیات ہیں، پروردگار عالم نے اس میں سب سے پہلے تو احوال اشقیاء کا ذکر کیا، کفار و مشرکین کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا اور ان کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے کنگن اور ان کا لباس ریشم سے ہوگا. پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں اور مسجد الحرام سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کا گھر جو ہے مقامی ہو یا غیر مقامی ہو، عبادت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، سب کے لیے برابر ہے. پھر اللہ نے اپنے گھر کی عظمت بیان فرمائی کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِالظُّلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. کہ جو شخص یہاں کسی ظلم کا، گناہ کا ارادہ بھی کرے تو اللہ اس کو عذاب دردناک چکھاتے ہیں. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے اس گھر کا ٹھکانہ دیا ابراہیم کو. تو اس سے علماء کرام نے، بعض علماء نے یہ بھی استدلال فرمایا ہے کہ سب سے پہلے بنائے کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے فرمائی. اور اسی طرح انہوں نے ایک حدیث مبارک سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام. انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الاقصی، کہ اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی. پھر ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کم بینہما یا رسول اللہ، ان کے درمیان میں کتنا مدت ہے؟ فرمایا 40 سنۃ، 40 سال. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ بنائے کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن بعض علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنائے ابراہیم کا ذکر جو کیا ہے قرآن میں اس کی ابتدائیوں یہاں سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر جو ہے آدم سے پہلے بھی تھا. پھر آدم علیہ السلام نے بھی بنایا. اللہ کے ملائکہ بھی طواف کرتے تھے. اور اس گھر کا حکم جو ہے وہ تحت الثری سے لے کر عرش کے آسمانوں تک ہے. اور اسی طرح 7ویں آسمان پہ جو کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے وہ عین اسی کعبے کے اوپر ہے. اسی طرح پھر زمان ادریس علیہ السلام میں بھی اس کی بنا ہوئی. لیکن قرآن میں اللہ نے بنا ابراہیم کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کعبہ بنائیں، آپ کو بتلایا گیا، جگہ دکھلائی گئی، ٹھکانہ دکھلایا گیا،
تو سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تو شرک بھی شیئا، کہ میری ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ تو اسی سے آپ یہ اندازہ بھی دل میں بتلا لیں کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرو تو شرک ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف بتوں کو شریک نہ کرو، فرمایا اللہ تو شرک بھی شیئا، کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو لہذا جو بتوں کو پوجا کرے یا پیغمبر کو شریک کرے یا اولیاء اللہ کو شریک کرے، جرم برابر ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو پکارے غیر کو، اب غیر کوئی بھی ہے، ضروری تو نہیں کہ بتوں کو پکارے تو غیر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے تو جائز ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا، سورنا، نظر ماننا، استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا سب شرک ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ عقائد میں خرابی کے لیے یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہر چیز کا اللہ تعالی ذاتی مالک ہے، لیکن اپنے بندوں کو عطائی طور پہ اختیارات دے دیے ہیں، کہ جیسے مثلا ایک چیز کے پاور جو ہوتے ہیں وہ ڈی سی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی اے سی کو بھی پاور منتقل کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمام اختیارات کا مالک جو ہے اللہ ہے، تمام علم غیب کا مالک جو ہے اللہ ہے، اللہ کا اختیار ذاتی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء اولیاء کا عطائی ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا۔ تو جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو اب ہم ان کو پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عطائی طور پہ مختار ہے۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی دھوکہ ہے کہ عطائی اور ذاتی کی تو بات بھی وہاں ہو جب انبیاء کا اپنا وجود ہی عطائی ہے۔ انبیاء کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، وہ تو نبوت بھی عطائی ہے۔ اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے، وہ بھی تو عطائی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، اعلان کر دو کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ اور اگر عطائی طور پہ ان کو اختیار ہے تو حضور یہ تو نہ فرماتے کہ اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ جب مانگو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑو تو اللہ کی مدد پکڑو، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھروسہ کرو تو اللہ کا بھروسہ کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ تبوک ہو، فتح مکہ ہو، تمام صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تمام مومنین نے جب بھی وقت آیا تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، کسی نے حضور کو نہیں پکارا۔ اسی طرح سیدنا صدیق کا دور ہے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے، تو کسی نے یا صدیق یا فاروق یا عثمان یا علی کا نعرہ نہیں لگایا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے سے اللہ تشرک بی شیئا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے خلیل میرا گھر بناؤ، اور سب سے پہلا سبق یہی دینا ہے کہ میری ذات کے ساتھ شرک نہیں، اور دوسرا حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور میرے گھر کو پاک کرو۔ پاک کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے، ویسے تو گھر جب آپ بنا رہے ہیں، جب گھر کی تعمیر ہی نہیں ہو رہی ہے تو پاک ہے،
منع یہ ہوتا ہے کہ جیسے مشرکین نے پہلے بت رکھ کے اس کو ناپاک کر دیا تھا بتوں سے اور شرک سے، شرک کے احوال سے، ادوات سے، ذرائع سے بھی پاک کر دے میرے گھر کو۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت کے لیے، کھڑے ہونے والوں کے لیے، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرے۔ اسی سے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ اللہ نے طائفین کا، طواف کرنے والوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے، نماز والوں کا ذکر بعد میں فرمایا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سرزمین مسجد الحرام میں، مکے میں رہتے ہوئے نفلی عبادتوں میں افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ فرض تو فرض ہے نا، وہ تو فرائض ہے، نماز فرض ہے تو پڑھنی ہے، روزہ فرض ہے ہم نے رکھنا ہے، حج فرض ہے ہم نے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے ہم نے دینی ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف۔ اور یہ بات بڑی واضح بھی ہے کہ ہم ساری دنیا میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جہاں چاہیں ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، ہم جہاں چاہیں سنت پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن طواف کسی جگہ کا نہیں کر سکتے۔ طواف کے لیے اللہ نے صرف یہ گھر رکھا ہے، مسجد اقصی کا بھی نہیں کر سکتے۔ طواف جو ہے رحمت دو عالم کے روضے مبارک کا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جائیں کہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ طواف کیے جائیں، اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ وہ طواف جو ہے 7 چکروں کا ہوتا ہے، ہم قبروں پہ 3 چکر کرتے ہیں لہذا طواف نہ ہوا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھیں وہ تو نماز ہے، لیکن 2 پڑھیں تو وہ نماز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی پورا مہینہ روزے رکھے وہ تو عبادت ہے، لیکن اگر وہ 10 روزے رکھے تو عبادت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی 1000 دفعہ پڑھے سبحان اللہ وہ تو تسبیح ہے، لیکن 100 دفعہ پڑھے تو نہیں ہے، یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی عظمت کرتے ہوئے پھرنا جو ہے یہ صرف اللہ کے گھر کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر نہ ہم چوم سکتے ہیں، نہ ہم بوسہ دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کے گرد چکر لگا سکتے ہیں، نہ ہم ہاتھ باندھ کے سینہ لگا کے ملتزم پہ ہاتھ پھیلا کے مانگ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی گھر ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کہ اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب نے کر کے دکھلا دیا۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوگا، میرے محبوب کا عمل نہیں ہوگا، ہم نہیں کریں۔ تو اس لیے طواف کرنے والوں کا حق جو ہے وہ مقدم ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ وہ ضعیف، علماء نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف روایتوں کا ذکر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہاں اپنے گھر میں 120 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ 60 رحمتیں تو ان کے حصے میں آتی ہیں جو طواف کرنے والے ہیں، اور 40 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں جو کھڑے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں جو صرف کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ آپ جب بھی باہر سے آئیں اور اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے تو اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما، اللہ اس گھر کی عزت و عظمت میں اور اضافہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اب گھر بن گیا ہے تو اذن فی الناس، اب لوگوں میں اعلان کر۔ اور اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ آج کل جو انٹرنیٹ پہ اور میڈیا پہ غلط پراپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ کعبہ بھی عربوں کا ہے اور نبی بھی عربوں کا ہے اور خدا بھی صرف عربوں کا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟
آج کل ایک جدید پراپگنڈا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جب اللہ نے قرآن بھی عربی میں بھیجا، نبی بھی عربی بولنے والا بھیجا، کعبہ بھی صرف عرب میں رکھا، اور ان کا خدا بھی تو عربی بولتا ہے، اسی لیے قرآن عربی میں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں جی جو نبی ہماری زبان ہی نہیں جانتا تو وہ ہمارا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پراپگنڈا ہے، دشمن اس میں مصروف ہے، اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے حربہ استعمال کر رہا ہے، کبھی مدرسوں میں گھستا ہے، کبھی نصاب تعلیم میں گھستا ہے، کبھی ہماری بیٹیوں کو سڑکوں پہ نچواتا ہے، کبھی بسنت منواتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پہ بے حیائی سکھلاتا ہے، کبھی ہمیں آلٹ کا دل دادا بناتا ہے، کبھی ہمارے گھروں میں فلمیں اور اس قسم کے غلط حرکات کرتا ہے کہ نعوذ باللہ چہار سو یعنی طاغوت جو ہے وہ اپنے انتہاؤں کو پہنچ گیا ہے، اور مسلمان جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ غافل ہے، یہ آپس میں لڑ رہا ہے۔ یعنی جو کام دشمن کرنا چاہتا ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں عام بندے کو یا ہمارے نوجوان بچوں کو تو متاثر کر لیتی ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے، حضور عربی جانتے تھے لہذا ہماری زبان ہی نہیں جانتے تو ہمارے نبی کیسے ہوئے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انگریزی جانتے تھے تو وہ تمہارے نبی کیسے ہوئے؟ اچھا خدا کا بیٹا ہے اس کو انگریزی بھی نہیں آتی؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام انگریزی بولتے تھے، لہذا وہ تمہارے نبی کیسے ہو گئے؟ پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کی زبانیں سریانی تھی یا عبرانی تھی؟ تم میں کتنے سریانی بولنے والے ہیں؟ تو یہ پراپگنڈا جو ہے یہ جہالت ہے، تعصب ہے، عصبیت ہے، اسی لیے خدا کی شان دیکھیں، حالانکہ کعبہ تو حضور پاک نے بھی تو بنایا ہے نا، بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنائے کعبہ میں تو میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا ہے، آپ نے پتھر اٹھائے ہیں اس کعبے کے، اور آپ نے حجر اسود رکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، لیکن اللہ نے بنائے محمد مدنی کا ذکر نہیں کیا، بنائے ابراہیم کا ذکر کیا ہے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ نبی عربی نے نہیں بنایا گھر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو ظالموں تم بھی مانتے ہو، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہندو آج کل جو برہمن کہلاتا ہے، ابراہیم سے تو ہے برہمن۔ ہندو جو ہے نا اپنے آپ کو کوئی پنڈت کہتا ہے، وہ برہمن کہتا ہے، تو یہ برہمن جو ہے اصل میں ابراہیم سے ہے، ابراہیم اس سے برہمن بنایا گیا، اس لیے اللہ نے بنا ابراہیم کا ذکر کیا کہ یہ گھر تو ابراہیم نے بنایا ہے اور میرے حکم پہ بنایا ہے۔ اور پھر اس گھر کے بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ عربوں کو کہہ دو کعبہ بن گیا، صرف عرب کو اعلان کرو یہ عربوں کے لیے گھر ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دو لوگوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز تو اس مسجد سے بھی باہر نہیں جائے گی، تو میرے اعلان کرنے کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل میرے خلیل کو کہہ دو کہ ندا کرنا تیرا کام ہے، تیری آواز کو پہنچانا تو میرا کام ہے، تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ اعلان کر دو لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، حج پہ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم اسی پتھر پہ کھڑے ہوئے اور چاروں طرف رخ کر کے اعلان کر دیا کہ لوگوں حج کرو، اللہ کا گھر بن گیا ہے۔ اللہ نے اس آواز کو مشرق مغرب شمال جنوب حتیٰ کہ بچے ماں کی پیٹ میں ہے وہاں بھی پہنچا دیا۔ تو اب اس میں عربوں کے لیے آ رہی ہے، تو نہیں کہ وہ آواز صرف عربوں کو پہنچائی گئی۔ اور اسی طرح اگر تم قرآن کو تو نہیں مانتے ہو،
ہمارے نبی کی حدیث مبارک کو بھی نہیں مانتے ہو لیکن تاریخ کو تو نہیں جھٹلا سکتے ہو. آج بھی تاریخ ہند اٹھا کے دیکھ لیں, آج بھی تاریخ فرشتہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انسانوں میں سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم. اور حضرت آدم نے پہلا حج جو کیا ہے وہ انڈیا سے کیا ہے, تو وہ تو عرب نہیں تھا. تو اس لیے اللہ نے پہلا حاجی جو ہے باہر سے بھیجا. یہ نہ کہہ سکیں کہ عربوں کا کعبہ ہے. اور اللہ نے یہ بھی بدلا دیا کہ سبا انل آگے وہ بھی ہے بلباد, یہاں والا ہو یا باہر والا ہو میرے گھر کے لیے سب برابر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ ابراہیم تم آواز دو یا تو کا رجال, لوگ پیدل بھی آئیں گے. وہ الگ النظام اور بڑی بڑی بوڑھی اور کمزور اور دبلی اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے. اور یاتین من کل فج عمیق, بہت دور دور دراز کے رستوں سے آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر, تو اس لیے علماء نے یہ بھی دلیل پکڑی ہے کہ جیسے طواف افضل ہے حج پیدل افضل ہے, کہ اللہ نے پیدل چلنے والوں کا ذکر پہلے کیا ہے اور سواری کا ذکر بعد میں کیا ہے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, سواری پہ افضل ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم نے سواری پہ حج فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اونٹنی پہ تشریف لائے, اور مکہ مکرمہ سے بھی آپ نے مینا کا, عرفات کا اور سارا سفر اونٹنی پہ فرمایا ہے. حتیٰ کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے عرفات کے میدان میں اونٹنی پہ کھڑے ہو کے دیا ہے. تو اس لیے بہرحال علماء اس کو جمع فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ حج کے عمل میں پیدل بھی ہے سواری بھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طواف پیدل کرو گے تو افضل ہے, صفا پیدل دوڑو گے تو افضل ہے. اور اللہ اگر توفیق دے تمہیں تو کوشش کرو ربی جمرات کے لیے پیدل آؤ گے تو افضل ہے. اللہ جوانوں کو ہمت دے تو چلو کچھ پیدل چل دیا, کچھ سواری پہ بھی سوار ہو گئے تاکہ قرآن و حدیث پہ عمل ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ جب حج پہ آئیں گے تو کیوں آئیں گے, جو آج کا سبق ہم نے پڑھا لیا, یشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللہ نے فرمایا حج پہ کیوں آئے, تاکہ وہ منافع لہم, ان منافع کو حاصل کریں. تو یاد رکھیں کہ منافع جو ہیں ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں, دینی بھی اور دنیاوی بھی. ایک منافع ہے جو ہمیں دین میں ملتا ہے, ایک منافع ہے جو ہمیں دنیا میں ملتا ہے. دین کے اعتبار سے تو اس سے بڑا حج کا فائدہ اور نفع کیا ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب نے, محبوب دو عالم, رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال. فرمایا جس بندے نے حج کیا اس میں شہوت کی باتیں بھی نہ کی, نہ فرمانی بھی نہ کی, حج کے بعد ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے. اور دنیاوی منافع بھی اس میں حاصل ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا, اخوت اسلامی کا اظہار, مساوات اسلامی کا اظہار, ایک دوسرے کو تجارت سے فائدہ پہنچانا کہ جب 30 لاکھ آدمی آئے گا تو ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرے گا, ہوٹلوں پہ جائے گا, کھانا کھائے گا, چیزیں خریدے گا, تو منافع دینی بھی حاصل ہوں گے اور دنیاوی بھی حاصل ہوں گے.
اور اسی طرح میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں یاد رکھو، اور ہمارے بڑی اچھی بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ حج میں نفع ہی نفع ہے۔ آپ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ فلاں آدمی حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، اس لیے غریب ہو گیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بھائیوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی شادی کی، قرضے لیے، دھوم دھام سے شادیاں کی، لیکن بعد میں غریب ہو گیا۔ ایک آدمی نے بڑا مکان بنایا، پیسہ مکان پہ لگا دیا، غریب ہو گیا۔ لیکن ایسی کوئی مثال نہیں کہ اس نے حج پہ پیسہ لگایا اور یتیم غریب ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں کے رزق کے اندر تنگی ہو اور رزق میں برکت نہ ہو، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کریں اور حج کریں، تو اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے حج جو ہے وہ منافع ہی منافع ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی منافع ہے اور اخروی اعتبار سے بھی منافع ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کریں کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ ذکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ کر، کہ زبان پہ تو سبحان اللہ اور دل میں کھوتے گدے کا خیال۔ جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ کر، کے زبان پہ تو تسبیح ہے لیکن دل میں خیال ہے کہ وہ گدے کا کیا ہوا اور گھوڑے کا کیا ہوا، اور یہ جو بندہ بیٹھا ہے کتنی نظر دے گا، کتنی پیسے دے گا، کیسے اس کو لوٹا جائے، زبان پہ ذکر ہے۔ اللہ کی یاد کا معنی یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جب آدمی کسی کی یاد میں کھو جاتا ہے تو دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کبھی کبھی آپ پر بھی ایسا وقت گزرتا ہوگا کہ گھر میں بیٹھے ہیں لیکن کسی خیال میں کھو گئے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی بیٹھا ہے۔ اچھا وہ بات ہوگا مذاق کرتے، ہاتھ ایسے کرتے، وہی پتہ نہیں، پھر وہ ہاتھ چھیڑتے ہو کیا وہ کرے یار میں تو کہیں اور سوچ رہا تھا۔ تو جو اللہ کی یاد میں آ جاتے ہیں پھر ان کے لیے دنیا کیا چیز ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ کا نام لیں۔ اللہ نے جو ان کو جانور دیے ہیں، اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ جب آدمی حج پہ آتا ہے تو اب جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں، یاد رکھو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم عید الضحیٰ کے نام پہ اضحیہ ذبح کرتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، اور ایک اسی طرح اگر ہمارا حج تمتع ہو تو ہم دم شکر اور دم تمتع ذبح کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہمارا حج قران ہو تو دم قران ہم ذبح کرتے ہیں۔ یہ بھی سب قربانی کے جانور ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے کہ حرم میں شکار منع تھا لیکن ہم نے شکار کر لیا تو اب اس کا بھی ہمیں جانور ذبح کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ علماء کریں گے کہ بھی تم نے کون سا جانور شکار کیا۔ ایک نے خرگوش شکار کیا، ایک نے ہرن شکار کیا، ایک نے نیل گائے شکار کیا، تو اس کے برابر کا جانور جو ہے وہ دینا ہوگا۔ ہوتی ہے جنایت کی کہ ہم نے غلطی کی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ حج کے احرام میں جو ہے ہم ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، سلا کپڑا نہ پہنے، خوشبو نہ لگائیں، اگر کر لیا تو اب ہم دم دینی پڑے گی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض مقامات میں تو صرف دم سے بھی کم نہیں چلتا، یعنی اونٹ یا گائے دینی پڑتی ہے۔ کیا مانا کہ ایک آدمی نے عرفات جانے سے پہلے اگر اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو حج ہی فاسد ہو گیا،
اگر عرفات تو کر لیا، مزدلفہ بھی کر لیا، لیکن کنکری نہیں ماری، سر نہیں منڈایا، طواف زیارت نہیں کیا اور میاں بیوی مل گئے، تو اب اس کو بدنا دینا ہوگا، ایک اونٹ ذبح کرنا ہوگا یا گائے ذبح کرنی ہوگی۔ ہاں اگر اس نے کنکریاں بھی مار لی، سر بھی منڈا لیا، تحلل اول تو ہو گیا تھا لیکن طواف زیارت نہیں کیا، تو اب بعض علماء فرماتے ہیں بدنہ دے گا اور بعض کہتے ہیں کہ ایک بکری دے گا۔ اس کی تفصیل جو ہے آپ کو احکام حج میں ملے گی، تفصیل میں اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ موٹی موٹی باتیں بندوں کو سمجھ آ جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر دم جنایت ہے یعنی جرمانہ پڑ گیا ہے تو خود نہیں کھائے گا، اور اگر دم حج کی قران ہے، تمتع ہے، اضحیہ ہے تو خود بھی کھا سکتا ہے اور امیروں کو بھی کھلا سکتا ہے، یعنی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی افضل ہوتا ہے کہ کم از کم تیسرا حصہ خیرات ہو جانا چاہیے، زیادہ ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا کہ تم خود بھی کھاؤ، لیکن یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، یہ امر استحباب کے لیے ہے کہ میرے آقا نے جب حج پر اپنا 100 اونٹ ذبح فرمایا تو آپ نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہر اونٹ کی چھوٹی چھوٹی بوٹی کاٹ لو اور شوربہ بناؤ تاکہ ہر اونٹ کو اور مجھے بھی ہر قربانی سے کھانا نصیب ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے قربانی کا گوشت کھانا جو ہے وہ سنت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، لیکن واجب نہیں، اگر کسی نے نہیں کھایا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کہ جب تم حلالی بن جاؤ، احرام سے نکل جاؤ تو شکار کرو۔ اب یہ ضروری تھوڑا حلال بھی شکار کرے، منع اب شکار حلال ہو گیا، تو امر استحباب کے لیے ہے، امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یہاں بھی امر جو ہے استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور ان کو دو باعث مانا بہت زیادہ حاجت مند، بہت زیادہ ضرورت مند جو ہے ان کو دو اور محتاجوں کو دو۔ اور جب یہ کر لو پھر اللہ نے حکم دیا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب یقضوا تفثهم، اب اپنی میل کچیل کو دور کرو۔ کیوں؟ کیا مانا؟ احرام باندھا ہوا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو والے صابن سے غسل نہیں کر سکتا، لازمی بات ہے کہ میل جمے گی، ناخن بڑھیں گے تو میل جمے گی۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے جب یہ سارا کام کر لیا ہے اب اپنی میل کچیل دور کرو، بال منڈاؤ، حجامت بناؤ، ناخن کترواؤ، اپنی مونچھیں کترواؤ، اپنے بدن کے سارے بال جو ہیں غیر ضروری ان کو صاف کرو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اپنی منتوں کو پورا کرو۔ تو یاد رکھو کہ منت جو ہے اللہ نے ہم پر واجب نہیں کی، یہ بندہ اپنے آپ پہ خود واجب کرتا ہے کہ بھئی اگر میرا کام ہو گیا میں 100 طواف کروں گا تو اب واجب ہو گیا، کرنا ہوگا۔ اگر میرا کام ہو گیا تو میں جناب 10 بکرے ذبح کروں گا، کرنا ہوگا تو میں نے خود واجب کیا ہے، ورنہ منت اللہ کی طرف سے ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ بلکہ میرے محبوب کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ منت سے ہوتا بھی کچھ نہیں، پر میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، ایسے تو بخیل خرچ نہیں کرتے نا، منت ماننے تو پھنس گئے نا، ورنہ جو تقدیر میں ہونا ہے منت مانو تب بھی ہوگا، نہ مانو تب بھی ہوگا۔ اور اگر منت کی تم نے مانا ہے لیکن کسی حرام کام کے لیے تو وہ پورا نہیں کیا جائے گا،
کسی نے نعوذ باللہ گناہ کے لیے منت مانی ہے. بہت سارے چور جو ہے نا وہ بھی منتیں مانتے ہیں کہ جی آج رات ہمارا شکار ٹھیک ٹھاک لگے نا تو پیر سائیں کی بازار میں انشاءاللہ دیگیں چڑھائیں گے. دیکھو کیسے حلال مال سے خرید کر رہے ہیں. تو ایسی منتیں تو ویسے غیر اللہ کی شرک ہے اور ناجائز کاموں کے لیے تو ویسے حرام ہے. ہاں اگر کسی نے جائز منت مانی ہے, اللہ نے فرمایا اپنی منتیں مانی ہے تو پھر پورا کرو. لیکن علماء فرماتی ہیں کہ یہاں منتوں کا کیا تعلق ہے, یہ تو حج کے احکام ذکر ہو رہے تھے. تو علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں. بعض نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ جیسے منت واجب ہے اسی طرح حج کے احکام بھی تو واجب ہے, مانا ان واجبات کو پورا کرو. صفا مروا دوڑنا بھی تو واجب ہے, مزدلفہ میں رہنا بھی تو واجب ہے. اسی طرح ترتیب اعمال جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے, بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے. تو بعض نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حج کے واجبات پورے کرو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب آدمی حج پہ آتا ہے تو ساتھ کو جو منتیں بھی مان لیتا ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو شفا دے, میرے بچے کو حیا دے, میرے گھر والوں تو میں تیرے گھر کا طواف کروں گا. تو اللہ نے فرمایا ایسی کوئی منت مانی ہے تو وہ بھی پوری کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اللہ نے فرمایا اس گھر کا طواف کرو. عتیق کا کیا معنی ہے؟ اس گھر کو اللہ نے فرمایا بیت العتیق. تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ عتیق کے بارے میں کہ یہ ایسا گھر ہے کہ جس کو اللہ نے جبابرہ سے, اللہ نے فرائنا سے, اللہ نے ظالموں سے اس گھر کو محفوظ رکھا ہے. کہ جب ابرہا نے اس گھر کے مٹانے کا ارادہ کیا اللہ نے ابرہا کو مٹا دیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک لشکر ایسا آئے گا جو اللہ کے کعبے کو گرانا چاہے گا, لیکن جب مقام بیدا پہ پہنچیں گے تو اللہ ان کو غرق کر دیں گے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بیت العتیق کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک اس کو جبابرہ سے, ہاں جب بالکل قیامت قریب آئے گی تو اللہ کا گھر بھی گرا دیا جائے گا. اور جب یہ مرکز گر جائے گا تو پھر سب کچھ ڈھہ جائے گا اور پوری دنیا فنا ہو جائے گی. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ انی انظر, گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ فام ہوگا, پتلی پتلی پنڈلیاں ہوں گی اس کی, وہ اللہ کے کعبے کو گرائے گا. اللہ کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو پھر اللہ اس نظام عالم کو بھی درہم برہم کر دے گا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں عتیق کا معنی ہوتا ہے سب سے پرانا, کیونکہ پہلا گھر کون سا ہے؟ اللہ کا گھر ہے, اول بیت وضع للناس. اور بعض علماء فرماتے ہیں عتیق معنی بڑے شرف والا, یعنی ایک تو غلام ہے ایک آزاد ہے. اب آزاد کا کیا مقابلہ کریں, یہ تو ایسا گھر ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا ابراہیم کا ذکر کر کے بتلا دیا کہ یہ مرکز ہدایت ہے اور یہ ہدی للعالمین ہے, اور میرا رب رب العالمین ہے, اور میرا مدنی جو ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے. آپ کی نبوت کی عالم کے لیے ہے, اللہ کا گھر بھی پورے عالم کے لیے ہے, قرآن بھی پورے عالم کے لیے ہے, اسلام بھی پورے عالم کے لیے ہے, انس و جن کے لیے ہے, تمام کائنات کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں, اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن و پاک کی, حدیث مبارک کی جتنی خدمت جو ہے غیر عرب نے کی ہے, عجم نے کی ہے, اس کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میرے مدنی کے مجلس میں نظر ڈالیں گے, جہاں آپ کو کرشی نظر آئیں گے, ہاشمی نظر آئیں گے, وہاں فارس سلمان فارسی نظر آئیں گے, بلال حبشی نظر آئیں گے, صہیب رومی نظر آئیں گے. جو دعوت تھی اور اظہار تھا کہ میرے مدنی کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے,
اور قیامت کے لیے ہے. اب لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا دین بعد دینہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعت. اب میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، میرے نبی کے بعد رسول کوئی نہیں، اسلام کے بعد دین کوئی نہیں. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بھی اتریں گے تو اسی دین اسلام کے تابع ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اسلام پہ ثابت قدم رکھے اور اسلام پہ موت دے، اور جب آخری گھڑی آئے زبان پہ جاری کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز کے لیے ٹوپی پہنے، بالکل ٹوپی پہنے، پگڑی باندھیں، بالکل تیار ہو کے نماز پڑھیں پورے لباس کے ساتھ. ایک ہے کپڑا نہ ہونا، وہ الگ بات ہے. یہ مسئلہ کسی جگہ نہیں کہ ہو تو پھینک دو یا آمدن نہ پہنو یا فیشن کے طور پہ نہ پہنو. یہ قرآن کا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے تیار ہوں. اگر ایک آدمی نے مکے میں رہتے ہوئے طواف زیارت جو ہے کیا تو ہے، لیکن ذی الحج کے آخر میں کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دم ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک پورے ذی الحج میں بھی کر لے تو دم نہیں ہوگا. تو بہرحال ابھی اس کو پتا ہے کہ طواف زیارت تو نہیں کیا، لیکن کیا میاں بیوی ملے ہیں. اور ایک بات یاد رکھو میرا بھائی، تمام ائمہ پر حق ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تمام ائمہ محدثین، فقہاء، قراء، علماء، اولیاء سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تھوڑا بات کو سمجھا کریں، ذہنوں میں رکھا کریں، جھگڑوں میں نہ پڑا کریں خدا کے لیے. اب کسی نے بالکل اگر مثلاً بات نکالی ہے کہ بھئی حج کا مہینہ جو ہے چونکہ حج ہے لہذا طواف زیارت حج میں کیا ہے اس نے، اس کی بھی ایک سمجھ ہے، ایک فہم ہے. اور حج کا مہینہ لا شک ذی الحج کہلاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں. تو وہ علماء 3 مہینے کہتے ہیں جانے، اس کے بعد جو ہے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے. حضور پاک نے طواف زیارت کب کیا ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو ہے، تفقہ جو ہے، بصیرت جو ہے، بصارت جو ہے، علم کی گہرائی اور گہرائی جو ہے نا، بندہ خدا جانتا ہے حیران ہو جاتا ہے جب ان کے دلائل پہ نظر ڈالتا ہے. سب سے پہلے امام صاحب جو ہے وہ قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حدیث محمد مصطفیٰ پہ نظر ڈالتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ مثلاً ایک حدیث میں ایک رعایت بھی مل رہی ہے اور ایک جگہ نہیں بھی مل رہی ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ حضور نے خود کیا عمل کیا. ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کیا عمل کیا، عشرہ مبشرہ نے کیا عمل کیا ہے، اصحاب حدیبیہ نے کیا عمل کیا ہے، اصحاب بدر نے کیا عمل کیا ہے. اس کے بعد پھر اجماع صحابہ ہے اور پھر قیاس ہے. تو اس لیے ان کے دلائل میں اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑا وزن ہوتا ہے اور بڑی دور رس نظر ہوتی ہے. ورنہ تو سارے ائمہ برحق ہیں، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اگر ان سے کوئی اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے، اسی لیے تم نے فرما دیا ہے بھئی ہم جو قیاسی مسائل بیان کرتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت. قیاس یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مسئلوں کو ظاہر کرنے والا ہے، یہ نئے بنانے والا تو نہیں. ہم مسئلے بناتے نہیں، ہم تو مسئلے بتلاتے ہیں. مسئلہ بنانا الگ ہے، بتلانا الگ ہے.
ائمہ جو ہیں وہ مسائل بتلاتے ہیں اور ان کا اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر سے لاتے ہیں. تو بہرحال اب حضور پاک نے تو 10 کو کیا ہے، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ طواف زیارت افضل یہ ہے کہ آدمی 10 کو آگے کنکری مارے، کنکری کے بعد قربانی کرے، سر منڈائے. کیوں کہتے ہیں حضور پاک نے کنکری ماری، کنکری کے بعد قربانی فرمائی، قربانی کے بعد سر منڈایا، سر منڈا کے غسل فرمایا، کپڑے پہنے، پھر طواف کے لیے آئے. چلو کسی سے آگے پیچھے ہو گیا، حضور نے اس کو رعایت دی، لیکن خود کیا عمل کیا؟ اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح باتوں پہ پہنچنے کی توفیق دے. عورت اگر فوت ہو جائے، عورت اپنے خامد اگر فوت ہو جائے تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے؟ نہیں، تم پہلے فوت ہونا چاہتے، پہلے فوت تو ہو کے دیکھو نا، پھر مسئلہ پوچھ لینا مولوی مکی سے. تمہیں بیشی کیوں فکر پڑ گیا ہے؟ تم مر کے تو دیکھو، انشاءاللہ مسئلے بتانے والے مولوی آ جائیں گے، فکر نہ کرو. اللہ کے بندے یاد رکھو کہ اگر مرد موجود ہیں تو بیوی غسل نہیں دے سکتی. اگر کوئی ایسا مقام ہے سفر میں خامد مر گیا ایک بیوی ہے، کیا کرے؟ بیوی دے سکتی ہے، کیونکہ آخر مرنے کے بعد بھی تو اس کی بیوی ہے، جنت میں بھی تو اس کی بیوی ہے. یہ ہوتا ہے شوق مسئلے پوچھنے کا، ورنہ کون مر گیا ایمان سے کہو. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں. سخت بھائی خدا کا بندہ کیسے تلخ نہ ہو؟ کتنے لوگوں کا تم نے ٹائم ضائع کر دیا، ایک فرضی مسئلہ. ورنہ مجھے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے پرچی لکھنے والا بتائے کون فوت ہو گیا اور اس کی بیوی اکیلی تھی غسل دیتے وقت. بلا وجہ اپنا وقت ضائع، میرا وقت ضائع. اور اگر انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑا ہوں، کبھی آدمی تنگ آ جاتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، اور پھر ہمارے بھائی اچھا ہم پڑھنے بیٹھے گے وہ آ جائیں السلام علیکم. بھائی دیکھ رہے ہو آدمی علیحدہ بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، خدا کے لیے صبر کر لو. اچھا اب وعلیکم السلام نہ کرو تو تب بھی ناراضگی، کرو تو جو پڑھ رہا تھا اس کا تو کیا نا بیچارے کا پڑھنا پڑا رہا. کعبہ شریف کا غلاف جو ہے کس تاریخ کو ڈالا گیا؟ اچھا اگر 2 کو ڈالا گیا ہو تو تم کیا کرو گے، اور 1 کو ڈالا گیا ہو تو کیا کرو گے؟ نہیں، ایک منٹ، ٹھنڈے دل سے غصہ نہ کریں. مثلا 1 کو ڈالا گیا، کیا کر لو گے؟ اچھا 1 کو نہیں ڈالا گیا، 2 ذی الحج کو ڈالا گیا، پھر کیا کر لو گے؟ اس میں کون سا تمہارا دین ایمان کا مسئلہ رکا ہوا ہے؟ اچھا جب غلاف کعبہ ڈالا گیا نہ کیلنڈر تھا نہ ڈائری تھی، میں کہاں سے لکھ کر لے آؤں؟ سب سے پہلے غلاف کعبہ ڈالا ہے تبا بادشاہ یمن نے، ابھی سرکار دو عالم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور اس وقت کا نہ ہمارے پاس کیلنڈر ہے نہ تاریخ، اور نہ ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کل ڈالا جائے یا آج ڈالا جائے. جب غلاف کو حضور نے باقی رکھا تو غلاف ڈالنا سنت ہو گیا، بات ختم ہو گئی. کب ڈالا گیا ہمیں کیا؟ اگر حضور فرماتے مت ڈالو بس ختم ہو. لیکن حضور نے کعبے کے غلاف کو برقرار رکھا. اپنے زمانے میں حضور کے زمانے میں بھی غلاف تھا اور آپ نے اعتراض نہیں فرمایا، سنت ہو گئی. کالا رنگ کیوں ہے اللہ کو پتا. غلاف چڑھانے کا حکمت کیوں ہے؟ تعظیم ہے. کالا رنگ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں نے بھی گھڑا ہے جیسے تم نے گھڑا ہے، میں نے بھی جھوٹ بولا ہے، یعنی ایک اندازہ ہے. ورنہ کوئی حضور نے نہیں فرمایا کہ کالا رنگ اس لیے ہے. قرآن نے ہمیں نہیں فرمایا کہ کالے رنگ کا غلاف ہو سبز کا نہ ہو. اور کعبے کا غلاف تو سفید بھی تھا، سبز بھی تھا، لال بھی تھا، دھاری دار بھی تھا، کئی رنگوں میں بھی تھا، آخر میں کالا رہ گیا. اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو دوبارہ تو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا. اب تمہاری مرضی مسجد عائشہ جائیں، مسجد جیرانہ جائیں، جہاں جائیں، یعنی گھر سے نہیں باندھ سکتے.
آپ کے والد دادا عبد المطلب کو جب زمزم مل گیا تو قرع ڈالا، آپ کے ابا عبداللہ کا نام نکلا، ذبح کے لیے تیار ہوئے، جماعت قریش نے روک دیا، تو اس کے بدلے میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا اور اپنے بیٹے کا نذرانہ ادا کر دیا۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے درود پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ تو بالکل اللہ ثواب دیں گے۔ اگر میاں بی بی جنابت کی حالت میں ہیں اور اذان ہو رہی ہو تو جواب دے سکتے ہیں، دل میں جواب دے دیں۔ اگر ایک آدمی کی بیوی عمرے پہ آئے انڈیا سے تو وہیں سے نیت کر کے آئے گی۔ میری بھتیجی بھائی کی لڑکی بیوہ ہے، اس کی 3 لڑکیاں ہیں، زکوٰۃ ان کو دے سکتے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، اپنی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، اپنی ماں، نانی، دادی، باپ، دانا، دادا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی بھائی، بہن، بھتیجے، بھتیجی، بھانجی سب کو دے سکتے۔ میں نے دوسرے چکر میں بیت اللہ کے ساتھ لگ کے حجر اسود کو بوسہ دیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ ایسا وقت کون سا ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے جب سورج نکل رہا ہے، عین سر پہ ہے یا ڈوب رہا ہے؟ اسی طرح فجر کے بعد، اسی طرح عصر کے بعد۔ آپ کے والد نے حرم میں کتنا عرصہ درس دیا ہے اللہ عالم، بہرحال کافی عرصہ دیا ہے، تقریباً 30، 35، 40 سال، لیکن متفرق طریقے سے۔ وہ پہلے آتے تھے، 2 سال رہتے تھے، چلے جاتے تھے، 5 سال پڑھاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر آخر میں جب آئے ہیں تو 1960 میں آئے ہیں، تو اس کے بعد پھر نہیں گئے، پھر 1972 میں ان کی وفات ہو گئی، ورنہ آتے تو اس دور میں تھے جب شریف کا دور تھا، تو آتے کبھی 2 سال رہتے تھے، پڑھاتے تھے عرب میں، جب آئے پڑھانا شروع کر دیا، چلے گئے تو چلے گئے، کبھی آئے 5 سال بھی رہے ہیں، پڑھانا شروع کیا، پھر چلے گئے، تو مستقل جب آئے ہیں تو 1960 میں جب آئے پھر واپس نہیں گئے، پھر 1972 میں ان کی فوتیدگی ہو گئی۔ میں نے حج کے دوسرے دن پہلے شیطان کو 21 کنکریاں ماری، غلط ماری، آپ نے 7 ماری تھی۔ جب دوسرے شیطان کے پاس پہنچا تو کنکریاں لے کر دوسرے شیطان کو ماری اور پھر تیسرے کو ماری، بہرحال 7 مارنی تھی، باقی جو ماری فضول گئی۔ اگر ایک حنفی مسلک آدمی ہے، مغرب کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا لیکن اس نے 2 رکعت نہیں پڑھے اور حرم کے باہر چلا گیا، بعد میں آگے 2 رکعت پڑھے، کوئی بات نہیں، باہر گھر میں بھی پڑھے تو جائز ہے، اور 2 دن کے بعد آگے پڑھے تب بھی جائز ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے طواف کیا اور آپ چلے گئے، پھر آپ نے مدینہ منورہ کے راستے میں تنعیم کے بعد جا کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ جہنم میں کوئی ٹھنڈی جگہ ہے، اللہ نہ لے جائے، میں تو گیا نہیں، آپ جائیں تو دیکھ لینا۔ اب اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے، کہو کہ مکی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو جہنم میں بھی ٹھنڈی جگہ ہے، زمہریرہ قرآن میں آتا ہے، لیکن وہ آگ سے بھی بدتر ہے۔ یعنی جب وہ زمہریر میں ڈالے جائیں گے تو جہنمی کہیں گے اس سے تو آگ بہتر تھی۔ ہمارے 2 ساتھی حرم ٹاور پہ کام کرتے ہوئے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب نے مرنا ہے، دعا کرو اگر موت ایمان پہ آئے اور حرم میں آئے تو سبحان اللہ، مرنا تو میرا بھائی سب نے ہے، موت چھوڑے گی بلا، اگر ہم گھر میں ہوتے تب بھی مر جاتے ہیں۔
ہسپتالوں میں ہوتے ہیں تب بھی مر جاتے ہیں. لیکن اگر ایمان پہ کلمہ زبان پہ تھا، ایمان پہ تھا اور حرم میں موت آ جائے، سبحان اللہ. میری والدہ جو ہے ماموں کے ساتھ، ماموں تمہارا والدہ کا کیا لگتا ہے؟ بھائی. تو بھائی کے ساتھ تو آ سکتی ہے عمرے پہ. بیوی اگر شوہر سے کہے کہ داڑھی منڈوا دو تو تم کہو کہ سر کے بال منڈوا دو. بڑا آسان علاج ہے. اور تم ادھر اس طرح پھرواؤ، میں ادھر پھروا دوں. وہ نہ مانے، اگر وہ اپنا فیشن نہ مانے تو تم محمد مدنی کی شریعت کیوں چھوڑو؟ بڑا آسان علاج ہے، کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں. ایک آدمی 9 ذی الحج کو احرام باندھ کے مینا گیا، واپس مکہ آ گیا، احرام کھول دیا. مجھے کیا پتا، عرفات نہیں کیا تو حج نہیں ہوگا. حج الحج عرفہ، حج تو عرفات کا نام ہے نا. تفصیل سے لکھو. میں انڈیا میں آیا ہوں چھٹی پوری کر کے، اپنی بیوی کو بھی لایا ہوں، لیکن میری بیوی ایام حیض میں تھی، اس لیے عمرہ نہیں باندھا تو دم پڑ گئی. کیونکہ حالت حیض میں عورت نیت عمرے کی کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، بس طواف نہ کرے، غسل کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک آ کے گھر میں بیٹھ جائے، جب پاک ہو تو عمرہ کر لو. بہرحال اب حل یہ ہے کہ یا تو جلدی جلدی ان کو مدینہ شریف لے جاؤ یا طائف لے جاؤ، عمرہ کروا دو، پھر بکری سے بچ جاؤ گے. اور اگر نہیں کراؤ گے تو دم دینی پڑے گی. جنازہ بھی دعا ہے اور جنازے سے پہلے بھی دعا ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہے، مرنے کے بعد یغفر اللہ لنا ولکم. یہ کہا ہے کہ جب تک جنازہ نہ ہو مردے کے لیے دعا بھی نہ کرو. اچھی بات ہے بھائی. سجدہ تلاوت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے. کہتے جی کہ امام صاحب سے لوگ جو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. اگر ایک عورت نامحرم ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے، اس کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنا بالکل حرام ہے. حضور نے فرمایا کہ جب آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدہ ہوتا ہے تو تیسرا شیطان پہنچ جاتا ہے. کہتے جی کہ حدیث میں ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین. میرا خیال ہے قول ہے، مجھے حدیث تو نہیں ملی. ائمہ اربعہ میں سے کن کن کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں؟ سب کی لکھی ہوئی موجود ہیں. اور جن کی کتاب نہ ہو ان کو تم نہیں مانتے تو پھر ابو بکر عمر عثمان علی کی کتابیں بھی ڈھونڈو کہ ان کی کون کون سی کتابیں موجود ہیں. میری والدہ وفات کر گئی، ان کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں. اہل تشیع کوئی ایک قسم نہیں ہوتے میرا بھائی. منہاج السنہ پڑھو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ساری اقسام لکھی ہیں. آپ موٹی بات یاد رکھیں کہ جو آدمی اللہ کے قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو آدمی بی بی عائشہ پہ برائی یا تہمت لگاتا ہے، برا سمجھتا ہے، وہ کافر ہے. کیونکہ اللہ نے جب بی بی کی برات قرآن میں بیان کر دی. اب اگر کوئی برا کہے تو مانا قرآن کو نہیں مانتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی. وہ ناراض ہے تو قرآن کو نہیں مانتا. سیدھی سی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا، ضروری مولوی سے پوچھنا ہے تم نے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اللہ دونوں کو معاف کر چکے ہیں. تم کیوں بحث میں پڑھتے ہو؟ کلن وعد اللہ الحسنى. انہوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا. تو تم بلا وجہ اپنی عاقبت خراب نہ کرو، ان کے معاملے ان پہ چھوڑ دو. اگر دم والدہ پہ پڑ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں اگر غریب ہیں. احرام کی حالت میں اگر دونوں بغل صاف کرے تو دم پڑ جائے گا.
اگر آدمی احرام کے لیے باندھ کے مکے میں آیا تو پہلے طواف کرے. امام کے پیچھے اگر مقتدی ہے تو خاموش رہے. یہ تاریخ اٹھا کے پڑھو نا کہ حجر اسود کب چوری ہوا، توڑا گیا، کب یمن پہنچا، کیسے آیا، یہ سارا کچھ تاریخ میں موجود ہے.